نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا 10واں مذاکرہ ہے۔ نماز جنازہ کے متعلق نماز جنازہ پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے، نماز جنازے کے جو احکام ہیں، نماز جنازے کی اہمیت اور فضائل، اور نماز جنازہ کس پر واجب ہوتا ہے اور اس کے صحیح ہونے کے جو شرائط ہیں۔ میت پہ نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر بعض لوگوں نے پڑھا تو باقی لوگوں کا ذمہ ساقط ہو گیا، وہ گناہگار ہونے سے بچ گئے، اور اگر کسی نے بھی نہ پڑھا تو جن لوگوں کو اس کی وفات کی خبر تھی وہ سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے جو اور اس کے جنازے میں شامل ہو تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراطان، جو اس کے جنازے میں شریک ہو اس کے بعد دفن میں بھی شریک ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 2 قیراط ثواب دیتے ہیں۔ 2 قیراط یعنی 1 قیراط جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا، تو 2 قیراط کا مطلب ہے کہ احد پہاڑ جتنے دگنا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو دیں گے جو جنازے میں بھی شامل ہو اور پھر اس کے بعد اس کی تدفین میں بھی شامل ہو۔ اگر جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو اگر جمعے کی نماز سے پہلے کفن، نماز اور اسی طرح قبر وغیرہ یہ سب کچھ تیار ہو سکیں تو جمعے کی نماز سے پہلے اس کا نماز جنازہ ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے صرف اس وجہ سے جنازے کو روکے رکھنا کہ جمعے کی نماز کے بعد مجمع زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے، اس طرح کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور جنازے کے جو اوقات ہیں، نماز جنازہ کا جو وقت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے جس طرح 5 وقتہ نمازوں کے لیے اوقات مقرر ہیں، اس طرح نماز جنازہ کے لیے کوئی خاص وقت وہ مقرر نہیں ہے۔ اور پھر فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی اذان سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہے، یا عصر سے لے کر مغرب سورج کے غروب ہونے کا جو وقت ہے، اس میں نفل نماز پڑھنا، سنت وغیرہ پڑھنا تو ممنوع ہے، لیکن نماز جنازہ ان اوقات میں بھی بلا کراہت درست ہے۔ یعنی نماز جنازہ کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بس اس میں جلدی کرنا یہ افضل و بہتر ہے کہ جتنے وقت میں اس کے غسل، کفن، دفن وغیرہ کا انتظام ہو جائے، بس اس کے بعد جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ 3 اوقات جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات کے اندر سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس میں خاص طور پہ طلوع آفتاب کا وقت، اور اسی طرح زوال یعنی ٹھیک دوپہر کا وقت، اور غروب کا وقت، کہ دوسری نمازوں کی جیسے ان اوقات میں نوافل کی طرح جو قضا نمازیں ہیں وہ بھی جائز نہیں ہیں۔ ان اوقات کے اندر نفل نمازوں کی طرح جو قضا نماز ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور وہ بھی درست نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا اگر ایسے وقت کے اندر جنازہ آ جائے تو اگر وقت انہوں نے پہلے سے یہ رکھا ہے تو پھر ان اوقات کے اندر جنازہ پڑھنا وہ مکروہ ہے، لیکن اگر جنازہ خاص اسی وقت تیار ہو گیا، خاص طلوع کے وقت، خاص زوال کے وقت یا خاص غروب ہی کے وقت آیا تو اب اس پر نماز جنازہ اس وقت بھی جائز ہے۔ یعنی پہلے سے ان اوقات میں سے کوئی وقت نہیں رکھنا چاہیے، خاص طلوع آفتاب، زوال کا وقت اور اسی طرح غروب آفتاب کا وقت۔ لیکن اگر عین اسی وقت پہ جنازہ تیار ہو کے آ جائے تو پھر ان اوقات کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ میں جماعت شرط نہیں ہے، یعنی اگر اکیلا کوئی شخص وہ نماز جنازہ پڑھ لے تو نماز جنازہ ادا ہو جاتا ہے، اس میں جماعت کا، بہت سارے لوگوں کا جمع ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی موقع پہ کسی ایسے قدرتی آفت کی وجہ سے کوئی بھی شخص نہ ہو، صرف ایک شخص ہو اور وہ کسی کو غسل دے کے، کفن دے کے، جنازہ پڑھ کے دفن کر دے تو یہ اس کا جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔
اور جنازہ جو ہے کسی کے جنازے میں شامل ہونا یہ ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں ان میں سے ایک حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنازے کے پیچھے چلا اور اس کو 3 مرتبہ اٹھایا تو اس نے میت کے جنازے کا حق ادا کر دیا۔ اور اگر جنازہ ایسے وقت میں آ جائے کہ جب فرض نماز کی جماعت تیار ہو تو پہلے فرض نماز اور اس کی جو سنتیں ہیں وہ ادا ہوں گی، اس کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اگر نماز عید میں جنازہ آ جائے تو پہلے نماز عید، پھر عید کا خطبہ ہوگا اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور اگر مرنے والے نے یہ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے، تو علماء نے لکھا ہے یہ وصیت معتبر نہیں ہے، شرعاً اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کا جن لوگوں کو شریعت نے حق دیا ہے انہی کو امام بنایا جائے۔ البتہ اگر وہ کسی دوسرے شخص کو امام بنانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ وہ چیزیں جن کا تعلق کسی شخص کے مرنے کے بعد کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے مجھے فلاں شخص غسل دے، میرا جنازہ فلاں شخص پڑھے، یا مجھے فلاں کفن دے، یا فلاں قبرستان کے اندر میری تدفین ہو، میری قبر کو یوں بنایا جائے، تو علماء نے لکھا ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق اس کے وارثوں کے ساتھ ہے، میت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر اس کی جو وصیت ہوگی وہ معتبر نہیں ہوگی۔ اگر اس نے وصیت کر بھی لی تو ورثہ اگر آسانی سے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پورا کر لیں، لیکن ان کے لیے اس وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو نماز جنازہ ان 3 اوقات میں، یعنی خاص طلوع، زوال یا غروب، ان کے اندر نماز جنازہ پڑھنا تو درست نہیں ہے، لیکن اگر اسی وقت جنازہ آ جائے، اسی وقت وہ تیار ہو جائے تو تب علماء نے لکھا ہے بلا کراہت پھر اس وقت میں بھی نماز جنازہ پڑھنا وہ درست ہے۔ اب اس کے بعد ہے نماز جنازہ کے فرض ہونے کی شرائط۔ نماز جنازہ کب فرض ہوتا ہے؟ نماز جنازہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو نماز جنازہ کے فرض ہونے کی وہ سب شرائط ہیں جو باقی جو نمازیں ہیں ان کے فرض ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، یعنی قدرت ہے کہ انسان اس پہ قادر ہو جنازے کے ادا کرنے پہ، نماز کے ادا کرنے پہ، بالغ ہو، مسلمان ہو، تو یہ تمام شرائط ہیں۔ اور جنازے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس شخص کی موت کا بھی علم ہو، کہ اسے خبر پہنچی ہو کہ فلاں شخص فوت ہو چکا، تو تب اس کے لیے پھر اس پہ اس کا جو جنازہ ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نماز جنازہ کے جو درستگی کے لیے شرائط ہیں، یعنی نماز جنازہ کب درست ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ یعنی یہ جو شرطیں ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے تو 2 قسم کی اس میں شرطیں، ایک قسم تو وہ ہیں کہ جو نماز پڑھنے والوں میں پائی جانی ضروری ہیں، اور دوسری قسم کی شرطیں وہ ہیں جن کا میت سے تعلق ہے کہ وہ میت کے اندر وہ شرائط پائی جانا ضروری ہیں۔ تو وہ 6 شرائط ہیں، وہ بعد میں ذکر کریں گے۔ البتہ کہ نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے وہ شرط جو نماز پڑھنے والوں کے اندر پائی جانی ضروری ہیں، تو علماء نے لکھا ہے یہ وہی ہیں جو اور نمازوں کے لیے ہیں، یعنی طہارت، پاکی کا ہونا، ستر عورت، بدن کا جو ضروری حصہ ہے مردوں کے لیے ناپ سے لے کر گھٹنے تک یہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، نیت ضروری ہے۔ البتہ طہارت میں یہ اس کی گنجائش ہے کہ نماز جنازہ کے لیے تیمم یا نماز نہ ملنے کے خوف سے، یعنی اگر وہ وضو نہیں بناتا اور تیمم کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یعنی اگر نماز جنازہ ہو رہی ہے اور اب وہ قادر ہے، وضو کر سکتا ہے، پانی بھی موجود ہے، لیکن اسے خوف ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو نماز جنازہ ختم ہو جائے گی، تو اب تیمم کر کے نماز جنازہ پڑھ لینا وہ درست ہے، اور نمازوں میں اس طرح کرنا وہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اہم مسئلہ کہ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا۔ آج کل یعنی بہت سارے لوگ وہ جنازے کی نماز میں جوتے اتارتے نہیں ہیں، جوتے پہن کر وہ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر جس طرح یعنی نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو جنازے کے لیے بھی نیچے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔
اگر کوئی شخص جوتے نکال کے زمین پہ کھڑے ہو کے وہ نماز جنازہ ادا کر رہا ہے تو جہاں وہ کھڑا ہے اس کے پاؤں کی جگہ اس کا پاک ہونا یہ ضروری ہے. آگے پیچھے اگرچہ ناپاک ہوں لیکن جدھر اس کے پاؤں ہیں وہ جگہ پاک ہیں، اس کی وہ جنازے کی نماز ٹھیک ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص وہ جوتے نکال کے جوتوں کے اوپر کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جوتوں کا اوپر والا حصہ جو اس کے پاؤں کے ساتھ لگ رہا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے. نیچے اگر زمین ناپاک ہے، جوتا نیچے سے ناپاک ہے، اندر سے ناپاک ہے، لیکن اوپر والا وہ حصہ جو اس کے پاؤں کے ساتھ پیروں کے ساتھ لگ رہا ہے اگر وہ پاک ہے اس کی نماز جنازہ درست ہے. اور اگر کوئی شخص جوتے پہن کے چپل پہن کے نماز جنازہ ادا کر رہا ہے تو چونکہ پھر وہ انسانی لباس کا انسانی بدن کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے لیے پھر ضروری ہے نیچے زمین بھی پاک ہو اور اس کے جوتے نیچے سے اندر سے اوپر سے یہ پاک ہوں، تو اس صورت میں اس کا نماز جنازہ جوتوں سمیت ادا کرنا یہ درست ہے.